بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چھوٹا راجن ایک سکہ بند بدماش تھا۔ بینکاک میں اس کے ستارے عروج پر تھے۔ زیر زمین دنیا کے پروٹوکول کے عین مطابق اس نے باوقار رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی اور میرا نام نہیں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس وغیرہ اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ قانون کے محافظوں سے کسی دشمن کے خلاف مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے اپنی شکست مان لی ہے۔ بڑے مجرموں کی روایت کے مطابق اسے دوسروں کو الگ تھلگ رکھ کر اپنے معاملات خود سنبھالنے تھے۔ اس سے چوک ہو جاتی تو ہوا خیزی اس کا مقدر بن جاتی۔ دونوں اخباروں میں چھپنے والی خبروں کی تفصیل پڑھ کر مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ میرے خلاف پولیس سے کوئی مدد نہ لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مقابلہ میرے اور اس کے درمیان تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ ستارے میرا ساتھ دے رہے تھے۔ راجن دونوں واقعات کو الگ الگ دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ دو سمتوں میں بٹ گئی تھی، جبکہ میرا ہدف ایک تھا۔ مجھے اس کے ان گرگوں سے ہوشیار رہنا تھا جو میری تلاش میں شہر کو تہہ و بالا کر سکتے تھے۔ راجن کا ابتدائی رد عمل سامنے آ گیا تھا۔ اس کی روشنی میں کسی اگلی کارروائی کا منصوبہ بنا سکتا تھا جس کے نتیجے میں شبراج میری گرفت میں آ سکے، لیکن بہتر یہی تھا کہ میں ڈان کے مشورے سے انحراف نہ کروں۔ چند روز کی خاموشی کے بعد اچانک کیا جانے والا وار زیادہ کارگر ثابت ہو سکتا تھا۔ ہمارے دیر سے بیدار ہونے کی وجہ سے ہوٹل کے ریستوران میں ناشتے کا وقت گزر چکا تھا۔ کمرے کے در و دیوار میں زیادہ دیر تک رکنے کی وجہ سے مجھے وحشت سی ہونے لگتی تھی۔ ویسے بھی میرے پاس فوری نوعیت کا کوئی کام نہیں تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ کمرے میں ناشتہ کرنے کے بعد میں غزالہ کو ساتھ لے کر شہر کے قابل دید مقامات کی سیر کے لیے نکل جاؤں تاکہ ہمارا وقت بہتر انداز میں گزر سکے۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ میرے کراچی والے موبائل فون پر اول خان کی کال آ گئی۔ یہاں سے ایسے گئے ہو کہ یہاں والوں کو بھول ہی گئے ہو۔ اس نے چھوٹتے ہی شکایت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بہت مصروف ہو گئے ہو۔ ایسی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، اس وقت بھی بینکاک کی سیر پر نکلنے کا ارادہ ہے۔ میں نے اس کی شکایت سے محظوظ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں کے اخباروں میں راجن کے 5 ٹھکانوں میں انتہا پسندوں کی کارروائیوں کی خبر چھپی ہے، اس میں تمہارا کتنا حصہ تھا؟ وہ براہ راست مطلب کی بات پر آ گیا۔ انتہا پسندوں پر سرکاری تہمت لگائی گئی ہے۔ یہ میری منصوبہ بندی تھی۔ میں ایک جگہ بال بچا ہوں۔ یہ خبر اتنی تیزی کے ساتھ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ یہ ای میل، انٹرنیٹ اور فیکس کا دور ہے۔ خبریں ہزاروں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہواؤں پر اڑتی ہیں۔ مجھے کچھ تو بتاؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بینکاک میں راجن کا تجزیہ گمراہ کن تھا۔ فاصلہ بڑھ جانے سے اصلیت نکھر کر سامنے آ گئی تھی۔ مقامی اخبار نے وہ واقعات 2 الگ الگ خبروں کی صورت میں چھاپے تھے۔ برق رفتار مواصلاتی رابطوں پر شاید وہ 2 خبریں ہی پاکستان پہنچی ہوں، لیکن ادارتی ڈیسک پر بیٹھے ہوئے کسی ذہین شخص نے مالک کے مشترکہ نام کو دیکھتے ہی دونوں خبروں کو یکجا کر دیا۔ حقیقت بھی وہی تھی۔ کسی واقعے میں ملوث افراد کے لیے جذباتی الجھاؤ کی وجہ سے صحیح نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دور سے واقعہ دیکھنے یا سننے والے منطقی انداز میں فوراً صحیح نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ راجن واضح طور پر اسی غلطی کا شکار ہوا تھا۔ کراچی کے اخبار نے آج خود اس غلطی کو درست کر لیا تھا۔ میں نے اختصار کے ساتھ اول خان کو ان واقعات کے پس منظر سے آگاہ کر دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تم احتیاط سے کام لو۔ تم بہت تیز جا رہے ہو۔ کوئی ٹھوکر لگی تو وہاں دور دور تک کوئی سہارا دینے والا نہیں ملے گا۔ تم کو یہاں کے بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے نکالا گیا ہے۔ تمہارے سر پر کوئی ذمہ داری مسلط نہیں کی گئی۔ ذمہ داریاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اب یہی دیکھ لو کہ شبراج خاموشی اور رازداری سے یہاں آیا تھا۔ مجھے فکر تھی کہ اسے کس طرح سامنے آنے پر مجبور کیا جائے۔ گولڈن ڈریگن میں ایک آدمی مارا گیا تو اس نے میرے تجسس میں پڑھ کر خود اپنی موجودگی کا بانڈا پھوڑ دیا۔ وہ مجھے فون نہ کرتا تو بینکاک میں اس کی موجودگی کچھ دنوں کے لیے ایک راز بنی رہتی اور میں آرام سے بیٹھا رہتا۔ میں عرصے سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ تمہارے مقابلے پر آنے والوں کے اعصاب بہت جلد جواب دے جاتے ہیں اور
وہ غلطیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ میرا پتہ معلوم کرنے کے لیے آئی بی کے آدمی کے گھر پر بھی پہنچ گیا تھا۔ اگر وہ شہر میں اس طرح اپنی شامت کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے تو میں کس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ سکتا ہوں؟ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ تمہیں اپنی من مانیوں سے روکنا بہت مشکل کام ہے۔ کم از کم مجھے فون تو کرتے رہا کرو۔ کوشش کروں گا۔ میرا اندازہ ہے کہ جلال ہر بات سے باخبر رہتا ہے۔ اس کا آدمی یہاں سے اسے پل پل کی رپورٹیں بھیجتا ہوگا۔ اس سے رابطے میں رہا کرو۔ یہاں کی رونقیں تمہارے دم سے تھیں، اب کراچی میں سناٹا ہے۔ جلال اسلام آباد جا چکا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس سے میری زیادہ بے تکلفی نہیں ہے۔ گریڈوں والے افسر کتنے ہی شریف النفس کیوں نہ ہوں، وہ بغیر گریڈوں والوں کو منہ نہیں لگاتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اپنی ایس ٹی ایف میں کوئی تمغہ ہے نہ گریڈ، سب زبانی کلامی چلتا ہے۔ یہ تمہارے اور جلال کے معاملات ہیں، میں ان میں دخل انداز نہیں ہونا چاہتا۔ وہ بیوروکریٹ ضرور ہے لیکن اپنی برادری کے ناک چڑھے افسروں سے بہت مختلف ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص کے بارے میں سب کی رائے یکساں ہو۔ اس قصے کو چھوڑو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے جنرل سے بات کر کے تمہارا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک دو آدمی ادھر بھیج دوں، تمہارا بوجھ بہت ہلکا ہو جائے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں آدمیوں کی دکان میں پہنچا ہوا ہوں۔ ضرورت محسوس کرو تو مجھے بتا دینا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم چاروں ہاتھ پیروں سے ڈان کے سر پر سوار ہو گئے ہو۔ ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ زندگی نے ساتھ دیا تو وہ جلد ہی مجھے بینکاک کا ڈان بنوا دے گا۔ میں یہیں کسی پگوڈا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کروں گا، بقیہ کام شہر کے بدماش کرتے رہیں گے۔ تمہاری چرب زبانی کا مارا مشکل ہی سے بچتا ہے۔ پتہ نہیں اس بیچارے ڈان کا کیا انجام ہوگا۔ اس نے تمہیں بہت بڑا سہارا دیا ہے، ہو سکے تو ایک کام ضرور کر لو۔ میں نے فوری خیال کے تحت چونک کر کہا۔ سبراج وہاں رپوش تھا، وہ چوری چھپے ایران گیا اور وہاں سے ادھر آ گیا۔ اس کے لہو کے پیاسوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اب وہ بینکاک میں چھوٹا راجن کا مہمان ہے۔ تم امریکیوں کی بات کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ تائید طلب تھا۔ ایف بی آئی والے، میں نے زور دے کر کہا۔ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ ویرا کو خاموشی سے اپنی ذاتی قید میں رکھنے کی کوشش کر کے سبراج نے ان لوگوں سے غداری کی تھی، وہیں سے وہ اس کی جان کے دشمن ہوئے تھے۔ اب انہیں بھی حرکت میں آنا چاہیے، وہ تمہارا شکار کھا جائیں گے۔ اول خان نے خدشہ ظاہر کیا۔ تھائی حکومتیں ہمیشہ سے امریکہ نواز ہی ہیں اور بینکاک میں ان کا مضبوط فوجی اڈا ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے گردن سے دبوچ لیں گے۔ اتنی سی بات کو عالمی سیاست سے نہ ملاؤ، ہم بھی امریکہ نواز ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک مدت سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاکس بے میں سنی ہٹ کا واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ زمینی حقائق سرکاری پالیسیوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ یہ منافقت کے کھیل ہیں، میں ان سے دور بھاگتا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ یہ کام آج ہی ہو جائے گا۔ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے نہیں۔ میں نے سنبھالا لے کر نرمی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہر طرف سے دباؤ آ جائے۔ میں اس غدار کی جلد از جلد موت کا خواہاں ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس کے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے بینکاک میں اپنی موت نظر آنے لگے اور وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، کسی نہ کسی کو اس کے گلے میں پھندا ڈال دینا چاہیے۔ ایف بی آئی والوں کو یہ خبر تمہاری طرف سے پہنچائی جائے تو کیسا رہے گا؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ شاید ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو سکے۔ مجھے یہ سن کر صدمہ ہوا ہے۔ اب تک تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میری اور ان کی دشمنی اب کسی مصالحت کی توقع سے بہت دور نکل چکی ہے۔ وہ کہیں مجھے بخشیں گے نہ میں ان کو چھوڑوں گا۔ اب یہ لڑائی میری زندگی بھر یوں ہی چلے گی۔ مجھے سب معلوم ہے، ہر بات کا اندازہ ہے۔ اس کی خفت امیز آواز ابری۔ پھر بھی کبھی کبھی بے ساختہ خوش گمان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ میں تمہاری طرح ہر وقت اٹل حقیقتوں میں گرا ہوا نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی سہل کلامی پر شرمسار ہو رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے موضوع بدل دیا۔ میری خبر گیری کے ساتھ کبھی کبھی سلطان شاہ کی خبر گیری بھی کر لیا کرو۔ وقت کے لمبے فرق کی وجہ سے دونوں کا تصور گڈ مڈ ہو کر رہ گیا ہے۔ اپنے حساب سے میں نے کل اس سے بات کی تھی۔ ویرا کے پیر میں موچ آئی، کوئی موچ بوجھ نہیں آئی۔ یہ اس کی بدماشی ہے۔
میں نے اول خان کی بات کاٹ کر کہا وہ سلطان شاہ سے سفر میں سرزد ہونے والی ایک غلطی کا بدلہ لے رہی ہے، آج اسے ٹھیک ہو جانا چاہیے ورنہ میں سلطان شاہ کو اس کی مکاری سے آگاہ کر دوں گا۔ مجھے وہ اپنی آواز سے اذیت میں معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے تحیر زدہ آواز میں کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اس نے خود بتایا تھا ایسی گھٹیا حرکتوں میں جب تک کسی کو اپنا رازدار نہ بنایا جائے مزہ نہیں آتا۔ وہ اس صدی کی سب سے بڑی اداکارہ ہے، ہالی ووڈ میں ہوتی تو اب تک نہ جانے کتنے آسکر ایوارڈ لے چکی ہوتی۔ اس پر اتنا غصہ نہ کرو، وقت گزارنے کے لیے وہ کوئی شغل کر رہی ہے تو کرنے دو، وہ سلطان شاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ دونوں خوش ہیں تو ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے خوش رہنا چاہیے۔ وہ مثبت سوچ کا انداز تھا۔ میں نے اول خان سے اختلاف نہیں کیا اور ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ غزالہ روانگی کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ میں نے پھرتی سے جوتے پہنے اور اس کے ساتھ ہوٹل سے چل دیا۔ بدھ مندروں اور پرسکون خانقاہوں کا وہ فسوں خیز شہر دیکھنے کے لیے اس سے بہتر فرصت کے لمحات شاید بعد میں میسر نہیں آ سکتے تھے۔ ہوٹل کی حدود سے نکل کر فٹ پاتھ پر پہنچتے ہی غزالہ کے بارے میں چاؤ فان کے کہے ہوئے بےہودہ الفاظ بچھو کے ڈنک کی طرح میرے ذہن میں چبھے اور میری نظریں بے اختیار غزالہ کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور قدرت کی صناعی کا شاہکار کہی جا سکتی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے بے نیاز تھا، پھر بھی اس کے رخساروں سے شفق رنگ سرخی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ گولڈن ڈریگن میں قتل کی واردات والی رات وہ بھرپور میک اپ کر کے شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ اس کا وہی روپ دیکھ کر چاؤ فان نے اپنی بے لاگ رائے دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میک اپ کی غیر موجودگی میں اس وقت غزالہ کسی بھی طرح اتنی زوردار نہیں لگ رہی تھی کہ نگاہیں بے ساختہ اس کی طرف اٹھنے لگیں۔ ہم کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے بغیر اطمینان سے شہر گھوم سکتے تھے۔ غزالہ کی فرمائش پر میں نے ہاتھ اٹھا کر ایک خالی ٹک ٹک کو روکا اور ڈرائیور کو گولڈن پیلس کا نام بتا کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ واٹ فراکاؤ، مقامی ڈرائیور نے اپنی سفید بتیسی نکال کر تفہیمی انداز میں کہا اور وہ پرشور سواری بینکاک کی سڑک پر اچھلتی کودتی ہمیں لے کر آگے روانہ ہو گئی۔ سواری بہت نامعقول تھی لیکن اس کا ڈرائیور خوش اخلاق تھا۔ ہوٹل میں روم سروس کے عملے سے لے کر ٹک ٹک کے ڈرائیور تک جو بھی تھائی باشندہ ہمارے سامنے آتا رہا تھا، اس کے لبوں پر اپنائیت سے بھرپور ایک استقبالیہ مسکراہٹ سجی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ لوگ دور دیش سے اپنے ملک میں آنے والوں کے لیے سراپا انکسار و تواضع بنے رہتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تھائی لینڈ کو عرف عام میں مسکراہٹوں کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ اگلے 2 دن بیکاری اور انتظار میں گزر گئے۔ خان کے فرمان استراحت کے بعد اپنی مرضی سے کوئی کام شروع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسد نے ہماری میزبانی کے فرائض سنبھالنے کے لیے اپنے دفتر کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ وہ رات کو سونے کے لیے گھر جاتا اور صبح سویرے واپس آ کر ہمارے اترنے کے انتظار میں ہوٹل کی لابی میں جم جاتا۔ وہاں سے ہم تینوں شہر کی کوچہ نوردی کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ لاکھوں کی بھیڑ میں یہ امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ شبراج مجھے کہیں دیکھ کر پہچان لے اور وہیں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ قابل دید مقامات کی سیر کے سلسلے میں اسد کی رہنمائی نے عجیب ہی مزہ دیا۔ وہ کافی عرصے سے وہاں اکیلا رہ رہا تھا۔ اس کی قابل رشک معلومات نے ہر تفریح کا لطف دوبالا کر دیا۔ شہر سے گزرنے والے دریا میں ایکسپریس بوٹ سسٹم کی بڑی سی لانچ میں بیٹھ کر سرے شام شہر کا روشن نظارہ دیکھنا بھی ایک انوکھا تجربہ تھا۔ دریا میں اتنی کشتیاں رواں تھی کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے رات گئے گولڈن ڈریگن سے واپسی پر زندہ ٹائم بم دریا میں پھینکا تو مجھے نیچے پھیلی ہوئی نیم تاریکی میں دریا خالی نظر آیا تھا۔ وہ کسی بوٹ پر گرا ہوتا تو کیا ہوتا، میرے لیے وہ خیال خوف آور تھا۔ میری حیرت دور کرنے کے لیے اسد نے بتایا کہ رات گہری ہونے کے ساتھ دریائی ٹریفک برائے نام رہ جاتا ہے۔ کام کی نازک نوعیت کی وجہ سے اس نے جان بوجھ کر دریا ایسے پل پر سے عبور کیا تھا جس کے نیچے عام طور پر زیادہ کشتیاں نہیں ہوتی۔ پھوکیٹ اور جیانگ مائی قابل دید ہونے کے باوجود بینکاک سے بہت دور تھے۔ ہمیں اس سفر پر آمادہ نہ پا کر
اسد نے ہمیں وہاں کی زبانی سیر کرا دی۔ پتایا شہر سے زیادہ دور نہیں تھا، وہاں کے سبز سمندری پانی کے کنارے حسین و شوق کی ایک انوکھی دنیا بکھری ہوئی تھی، جہاں ہر ایک دوسرے کو یکسر فراموش کر کے اپنی ذات میں مگن تھا۔ پیراکی کے مختصر کپڑوں میں ملبوس بے پرواہ نازنینوں کا ساحلی میلہ پتایا میں ہم جیسے رجت پسند سیاحوں کے ہوش اڑانے کے لیے کافی سے بھی بہت زیادہ تھا۔ جمال پرستوں کے لیے وہاں قدم قدم پر ایسی رنگین و سنگین رکاوٹیں غسل آفتابی میں کروٹیں لے رہی تھیں کہ لہریے دار کنارے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے انہیں ایک مدت درکار ہوتی۔ ان تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ میرا فون بھی باقاعدگی سے استعمال ہو رہا تھا۔ امریکہ سے پاکستان تک کی خبریں تواتر سے مل رہی تھیں۔ ویرا کے پیر کی موج میری ہدایت کے عین مطابق ٹھیک ہو چکی تھی۔ $10 لینے والا بکاری پر اسرار ثابت ہو رہا تھا۔ اول خان نے ایک امریکی سفارتکار کو براہ راست یہ اطلاع فراہم کر دی تھی کہ سوبراج ایران کے راستے بینکاک بھاگ چکا تھا۔ جلال اسلام آباد میں حسب معمول بہت زیادہ مصروف تھا۔ رتن سیٹھ سوبراج کے خلاف اہم ترین گواہ تھا۔ اسے خصوصی حفاظتی انتظامات کے تحت صدف مینشن سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا تھا اور سوبراج کے خلاف اس کی غیر حاضری میں مقدمہ چلانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ جلال کو امید تھی کہ عدالت جلد ہی سوبراج کو مفرور قرار دے دے گی۔ دوسری طرف چاؤ فان میری جان کا آزار بنا ہوا تھا۔ میں نے جب سے اسے اپنے مقامی موبائل فون کا نمبر دیا تھا، وہ ہر 2 گھنٹوں بعد مجھے فون کر کے میری خیریت معلوم کرنے لگا تھا۔ اسے شکایت تھی کہ میں نے ہوٹل میں ٹکنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب بھی کوئی تحفہ لے کر ہوٹل میں پہنچتا تھا، میرے کمرے میں بجنے والے انٹرکام کی طویل گھنٹیاں اس کا منہ چڑھانے لگتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے چاؤ فان کو شہر میں میری خبر گیری کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ اس نے ابتدا میں یہ جاننے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے کہ ڈان سے فون پر میری کیا بات ہوئی تھی، مگر میں نے اسے ایک لفظ نہیں بتایا۔ وہ جس طرح مجھے خبر گیری کی مار رہا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ جواب میں اسے بھی سسکایا جائے۔ ڈان نے مجھے وہ گفتگو اپنی ذات تک محدود رکھنے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی تھی، مگر میں چاؤ فان سے کوئی کھلا جھوٹ بولے بغیر یہ تاثر دیتا رہا کہ کسی تیسرے فرد کو اس گفتگو کا امین بنانا ڈان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہوتا۔ تیسرے دن میں نے اسد کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ وہ آیا تو میں نے اسے اوپر کمرے میں بلا لیا۔ ہم تینوں خوش گپیوں میں وقت گزار رہے تھے کہ میرے موبائل فون پر چاؤ فان کی کال آ گئی۔ صبح بخیر ماسٹر، کیا حال ہے؟ اس وقت کہاں گھوم رہے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں اتنا شہر نہیں دیکھا جتنا تم نے 2-3 دنوں میں دیکھ لیا ہے۔ میری آواز سن کر وہ ایک ہی سانس میں بے تکان بولتا چلا گیا۔ میں خیریت سے ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور میں ہر وقت تمہاری سلامتی کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ کیا میں اب فون بند کر دوں؟ میں نے اسے ہوٹل میں اپنی موجودگی سے باخبر کیے بغیر اس کے انداز میں جواب دیا۔ وہ ہنس پڑا۔ ماسٹر، تم بہت دلچسپ آدمی ہو، تم سے بات کر کے میری طبیعت بے مزہ نہیں ہوتی، جلی کٹی باتیں بھی بہت ڈھنگ سے کرتے ہو۔ اب یہی دیکھو کہ آج کل فرصت کے دن ہیں، اس کے باوجود تم میری سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہو۔ اب نہیں کروں گا، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور کوئی شکایت ہو تو وہ بھی بتا دو، میں اسے بھی دور کر دوں گا۔ ماسٹر، میرے پاس ایک چٹپٹی خبر ہے، سوچا کہ تمہیں بھی سنا دوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے قدرے تیزی سے کہا، جلدی سے سنا ڈالو، میں اس وقت بہت زیادہ مصروف ہوں۔ 10 منٹ پہلے مسلح اور باوردی امریکی فوجیوں سے بھری ہوئی 3 گاڑیاں موتی محل میں گئی ہیں۔ بینکاک کا پولیس کمشنر بھی ان کے ساتھ تھا، اس نے بتایا۔ وہ بہت اہم اطلاع تھی۔ میرا ذہن فوری طور پر اول خان کی طرف مبذول ہو گیا۔ کراچی میں سوبراج روپوش تھا۔ امریکی اپنے طور پر اسے تلاش کر رہے تھے۔ اس بارے میں ان کا مقامی حکام سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس کی نقل و حرکت سے بالکل بے خبر تھے۔ میں نے اول خان کو اس بارے میں امریکیوں کو معلومات فراہم کرنے کی جو ہدایت کی تھی، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کراچی سے وہ خبر بینکاک پہنچتے ہی امریکی حرکت میں آ چکے تھے۔ FBI والے اپنے غداروں کو کسی قانونی مرحلے سے گزارے بغیر خاموشی سے مار ڈالنے کے قائل تھے، اور وہ کراچی میں مسلسل انہی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ کرائن بتا رہے تھے کہ اس کے بینکاک آنے کی اطلاع پاتے ہی
امریکیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوبراج کو خاموشی سے ٹھکانے لگانے کا ارادہ ترک کر کے اسے قانون کے بے رحم شکنجے میں جکڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قیدیوں سے بدسلوکی کے معاملے میں دنیا بھر میں امریکیوں کی شہرت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی تحویل میں آئے ہوئے مجرم اور مشتبہ قیدی آئے دن مشکوک حالات میں مارے جاتے تھے۔ سوبراج کو اپنے قبضے میں لے کر وہ کسی بھی وقت اس کا نرخرا کاٹ کے یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ سوبراج نے قید و بند کی سختیوں سے گھبرا کر خودکشی کر لی۔ وہ قانون کا سامنا کیے بغیر مارا جاتا۔ یوں ایف بی آئی والوں کی روایت برقرار رہتی۔ بینکاک میں متعین امریکی اہلکاروں نے کراچی سے آنے والی خبر کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا ہوگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے طور پر اس اطلاع کی تفتیش کی ہو، اور جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ سوبراج شہر میں راجن کا مہمان ہے تو ان کا ایک یونٹ سوبراج کی گرفتاری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ غالب امکان یہ تھا کہ امریکیوں نے تھائی حکام کے ذریعے راجن سے مذاکرات نہیں کیے ہوں گے۔ اپنی چھان بین کے دوران میں انہیں سوبراج اور راجن کے گہرے گٹھ جوڑ کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ وہ مذاکرات کی راہ اختیار کرتے تو راجن اپنے جگری دوست کی موجودگی سے انکار کرتے ہوئے بہت خاموشی کے ساتھ اسے تھائی لینڈ سے نکال دیتا۔ امریکی اہلکار اتنے احمق نہیں تھے کہ اپنے بڑے مجرم تک پہنچنے کے لیے وہ خطرہ مول لیتے۔ پلک جھپکتے میں وہ سارے امکانات میرے ذہن میں روشن ہو گئے۔ میں نے بے پرواہی سے چاؤ فان سے پوچھا، پولیس کمشنر راجن سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا ہے تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ کمشنر کو گولی مارو، وہ بیچارہ یتیم افسر ہے۔ چھوٹا راجن جب چاہے کان پکڑ کر اسے اپنی پاس بلوا سکتا ہے۔ تم امریکی فوجیوں پر کیوں غور نہیں کرتے؟ وہ وہاں کیوں گئے ہیں؟ چاؤ فان، تم بلا وجہ میرا دماغ کھا رہے ہو، میں نے مصنوعی اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی فوجی افسر بھی راجن سے ملنے گیا ہو۔ فوجی افسر رکھ رکھاؤ اور دبدبے کے اظہار کے عادی ہوتے ہیں۔ 10-20 فوجیوں کا برم بہت ہوتا ہے۔ وہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے گیا تاکہ راجن کو معروف کر سکے۔ ماسٹر، تم کچھ بھی کہہ لو، مجھے دال میں کالا لگتا ہے۔ چاؤ فان کو سوبراج کی کہانی کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ اسے وہ سب بتانا بے سود تھا۔ وہ میرے ذہن میں آ چکا تھا۔ اس امر میں کوئی کلام نہیں تھا کہ چاؤ فان نے مجھے بہت اہم خبر دی تھی، لیکن میں اس کی اہمیت تسلیم کر کے کھیل بگاڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ بہتر راہ وہی تھی جو میں نے اختیار کی تھی، اور اسی کا تسلسل برقرار رہنا ضروری تھا۔ دال میں کچھ کالا ہے تو اسے تلاش کرو۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ میں نے اصل معاملے کا کھوج لگانے کی ذمہ داری اسی کے ساتھ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ ماسٹر، تم نے میرا دل توڑ دیا۔ میرا خیال تھا کہ تم یہ خبر سنتے ہی اچھل پڑو گے۔ موتی محل پر میں نے دن رات 4 آدمی لگائے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے خبر ملتے ہی میں موتی محل کی طرف چل پڑا تھا۔ پہچان سے بچنے کے لیے میں نے ایک پرانی گاڑی لی ہے، بس 5 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ چاؤ فان، ذرا عقل سے کام لو۔ اس خبر پر میں کیسے اچھل سکتا ہوں؟ وہ لشکر لے کر راجن کو مارنے کے لیے نہیں گئے ہوں گے۔ یہ صرف ایک دوستانہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ امریکی افسر راجن کی املاک کے نقصان پر اظہار افسوس کے لیے گیا ہو۔ یہ بات تم کہہ سکتے ہو، میں نہیں مانتا۔ اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ نئی تھائی نسل امریکیوں اور امریکی اڈوں کے خلاف ہے۔ یونیورسٹی اور کالجوں کے لڑکے اس سوال پر بہت ہنگامہ آرائی کر چکے ہیں۔ اب امریکی سپاہی اپنے اڈوں پر اور بیرکوں میں رہتے ہیں، شہر میں سادہ کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ میری گناہ گار آنکھیں آج ایک مدت کے بعد اتنی تعداد میں باوردی امریکی فوجیوں کے شہر میں دیکھے گی۔ مان لو کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ دیکھو، اور جب کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ تو مجھے آگاہ کرو کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، میں تمہاری محنت اور فرد شناسی کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے تمہارے اندازوں کی تائید سن کر دلی خوشی محسوس ہوگی۔ ماسٹر، تم عظیم آدمی ہو۔ اس وقت تم نے میرا دل رکھ لیا۔ اس کا لہجہ ممنونیت سے لبریز تھا۔ میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ موتی محل سے کوئی بڑی کہانی برآمد ہوگی۔ امریکی بہت مغرور ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا راجن کے نقصان پر کبھی ہمدردی کے 2 بول نہیں کہیں گے۔ تمہاری طرف سے اجازت ہو تو یہ عظیم آدمی اپنا فون بند
کر دے۔ چاؤفان کھلکھلا کر ہنس پڑا اور میں نے فون بند کر دیا۔ تم اس بیچارے کو بہت بے رحمی سے رگڑتے ہو، اسد نے تحیر زدہ لہجے میں کہا۔ یہ بھی یہاں کا نامی گرامی بدماش ہے، کہیں یہ تم سے بدک نہ جائے۔ فکر نہ کرو، میں جنگلی گھوڑوں پر سواری کرنا جانتا ہوں، وہ بدکا تو میں اسے سنبھال لوں گا۔ اسد نے پہلی بار میری اور چاؤفان کی گفتگو سنی تھی۔ اس کی حیرت اپنی جگہ بجا تھی، اسے یہ علم نہیں تھا کہ میں نے روزے اول سے چاؤفان کے ساتھ وہ رویہ نہیں اپنایا تھا۔ اس کا مزاج سمجھنے کے ساتھ بتدریج میں اس پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا۔ اسد کے اندیشے کے برعکس مجھے پورا یقین تھا کہ میں چاؤفان کو گالیاں بھی دے بیٹھوں تو وہ ہنس کر ٹال دے گا۔ چاؤفان کیا کہہ رہا تھا؟ غزالہ نے مستربانہ لہجے میں سوال کیا۔ پولیس کمشنر، امریکی افسر اور فوجیوں کا کیا چکر ہے؟ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آج سوبراج میرے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے ہی والا ہے۔ میں نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ امریکی فوجیوں سے بھری ہوئی 3 گاڑیاں کچھ دیر پہلے راجن کے محل میں داخل ہوئی ہیں۔ بینکاک کا پولیس کمشنر ان کے ساتھ ہے۔ اسد اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ اتنی تعداد میں باوردی امریکی فوجیوں کا شہر میں آنا بہت غیر معمولی واقعہ ہے۔ اتنی اہم خبر دینے پر تم اس کو اس بری طرح رگید رہے تھے۔ اسے مصلحت کہتے ہیں۔ میں نے بائیں آنکھ دبا کر اسے جواب دیا۔ چاؤفان راجن کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسے سوبراج کی کہانی کا علم نہیں ہے۔ تمہارا جال کیا تھا؟ امریکی فوجی وہاں کیسے پہنچ گئے؟ کچھ تفصیل تو بتاؤ، اسد نے بے چین ہو کر تجسس امیز لہجے میں کہا۔ میں نے ان دونوں کو وہ سب بتانا شروع کر دیا جو چاؤفان سے گفتگو کے دوران میں میرے ذہن میں آتا رہا تھا۔ یہ کہو کہ بینکاک میں بیٹھ کر کراچی میں ڈوریاں ہلا رہے ہو۔ اسد نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ زبردست چال ہے، اس مرتبہ سوبراج نہیں بچ سکے گا۔ تم میری آنکھوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سچائی، اس نے برجستہ کہا۔ تم نے سوبراج کے خلاف جو چال چلی ہے اور امریکیوں کی چڑھائی کا جو تجزیہ کیا ہے وہ کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ میں نے انٹیلیجنس بیورو میں اپنی ساری عمر جھوٹ اور سچ کو پرکھنے میں گزاری ہے۔ جھوٹ زبان پر آنے سے پہلے آنکھوں میں جھلکنے لگتا ہے۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو خود کو ظاہر کرتے ہو۔ تم نے کیا پہیلیاں شروع کر دی؟ غزالہ نے موضوع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ترشی سے اسد کو اپنا نشانہ بنا لیا۔ بات سوبراج کی ہو رہی تھی، تم کہیں اور پہنچ گئے۔ اسد اپنا سر ہلا کر تفہیمی انداز میں مسکرا دیا، جیسے میری اور غزالہ کی ملی بھگت کو خوب سمجھ رہا ہو۔ پھر وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا۔ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں سوبراج کو امریکیوں نے پال پوس کر ایک اونچے سیاسی مرتبے تک پہنچایا تھا۔ اچھا ہے کہ اب وہ ان ہی کے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ پرائی مٹی پر تمہارے ہاتھ خون سے بچے رہیں گے۔ یہ نہ کہو دوست، میں نے احتجاج کیا، میں ایک مدت سے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی آرزو اپنے دل میں لیے بیٹھا ہوں۔ ہماری آرزویں اور ہماری خوشیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسد سنجیدگی سے بولا۔ ملک کی ضرورتیں ہماری جانوں سے زیادہ افضل ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کو سوبراج کی ذات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام جس کسی کے ہاتھوں ہوتا ہے ہونے دو، اس میں کسی کی انا کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ذہن میں ایک نیا خیال سر ابھار رہا تھا۔ امریکی بہت خود غرض اور شفاق تھے، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ سوبراج جیسے سرکش باغی کو ضرورت سے ایک لمحہ بھی زیادہ جینے دیں گے۔ ایف بی آئی کے بڑے اس کی عبرتناک موت کا فیصلہ صادر کر چکے تھے، وہ اسے زندہ ہرگز نہ پکڑتے، موتی محل میں گھیرتے ہی اسے گولیوں کی باڑ پر رکھ لیتے۔ میرے لیے اس موضوع سے کھیلنے کا وقت ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ علی، اسد کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہاری آنکھوں میں اداسی اتر آئی ہے۔ اپنے اور ملک کے دشمن کے عبرتناک انجام پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تم دل گرفتہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ یہ جال تمہارا پھیلایا ہوا تھا، چال بھی تمہاری تھی۔ تم کامیاب اور سرخرو ہونے والے ہو۔ تمہارا تیر کمان سے نکل چکا ہے اور پرواز کرتا ہوا اپنے نشانے کی طرف جا رہا ہے۔ اب تک امریکی فوجی موتی محل میں پھیل چکے ہوں گے۔ سوبراج کسی خوفزدہ چوہے کی طرح
छुपता फिर रहा होगा, मगर कब तक? आखिरकार वो इसे ढूंढ कर पकड़ लेंगे। इसे जिंदा अपने साथ ले जाना या वहीं गोलियों से छलनी कर देना इनके अफसर का जवाबदेही फैसला होगा, जिसके लिए कोई इससे जवाब तलब नहीं करेगा। मेरे जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हो? मैंने मजरूह मुस्कुराहट के साथ कहा। जख्म कैसे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारा एक बड़ा शिकार ज़ेर होने वाला है। इसकी मौत की खबर सुनकर मुझे बेअंदाजा खुशी होगी, मगर जिंदगी भर इस बात का कलक रहेगा कि इसकी जिंदगी में मैं इसे एक ठोकर भी न मार सका। ये सब चलता रहता है, जिंदगी का एक हिस्सा है। इसकी आवाज हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। अचानक मेरे मुकामी मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। मैंने सूरत से कॉल वसूल कर ली। मास्टर, यहाँ गड़बड़ शुरू हो गई है। मेरी छठी सही बता रही थी। दूसरी तरफ से चाउफान की हिज़यानी आवाज वो पूरे जोश से कपकपा रही थी। अंदर गाड़ियां रुकते ही अमेरिकी फौजी अपनी राइफलें तान कर हर तरफ फैल गए हैं। मोती महल का खुला रहने वाला फाटक बंद कर दिया गया है। वेरी गुड, वहीं रुके रहो और हालात पर निगाह रखो। फोन खुला रखो और इस पर मुझे खबर देते रहो। मैंने गंभीर लहजे में इसे हदायत दी। मास्टर, मेरे नथनों में अभी से इंसानी खून की बू आने लगी है। ये अमेरिकी सिपाही दरिंदों की तरह लड़ते हैं, गुनाहगार को देखते हैं न बेगुनाह को। सामने आने वाले हर शख्स को भून डालते हैं। अब किसी भी लम्हे अंदर गोलियां चलेंगी, लाशें गिरेंगी और छोटा राजन का नाम मट्टी में मिल जाएगा। ऑपरेशन सोबराज के खिलाफ हो रहा था। वो राजन की तबाही का ख्वाब देख रहा था। मैंने जरा सख्ती से कहा, चाउफान, होश में रहो, तुम इस टकराव में शामिल नहीं हो। एक तमाशाई हो, तमाशाई बने रहो। लफाजी की जरूरत नहीं, सिर्फ रिपोर्ट देते रहो। ओके मास्टर। इसकी आवाज पर यकायक मुर्दनी छा गई। कराची के राजमहल को आग लगाकर फरार होने वाला आखिरकार बैंकॉक के मोती महल की फसीलों के पीछे अपने बदतरीन दुश्मन के हसार में आने वाला था। फैसला कुन लम्हों के इंतजार में मेरा दौरान खून तेज हो गया। किसी भी लम्हे मोती महल में पहली गोली चलने वाली थी। इसके बाद वहां एक क़यामत बर्पा हो जाती। बैंकॉक से कराची तक बहुत से लोग सोबराज से नबर्द आजमा थे। इनमें से किसी से भी बात की जाती तो इस बारे में दो राय नहीं हो सकती थी कि इस गद्दारे आजम की फौरी मौत पाकिस्तान के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी हो चुकी थी। पुरकशिश सियासी नारों से बार बार फरेब खाने वाले सादा लोग पाकिस्तानी अवाम ने मिलजुल कर इसे एक ऐसे मनसब पर पहुंचा दिया था जहां वो दूसरों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ कर सकता था। वो नाली का कीड़ा था। इसे नाली से उठाकर मखमली मसनद पर पहुंचा दिया गया था। इसका माजी इसका पीछा छोड़ता था, ना इसकी फितरत में तब्दीली आई थी। इसका जहन कभी भी तामीर की तरफ नहीं चल सका। इसकी बुनियाद तखरीब के खमीर से उठी थी। वो ऊपर पहुंचकर भी बगाड़ के रास्तों पर चलता रहा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।